اللہ الرحمن الرحیم. ہم لا آف انہیریٹنس پڑھ رہے تھے، یعنی اسلامک لا آف انہیریٹنس، اسلام کا قانون وراثت. تھوڑا سا پیچیدہ ہے، میتھس وغیرہ اس میں انوالو ہے، کچھ لوگوں کو ذرا مشکل پیش آتی ہے. اس کی وجہ ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے. جن کا میتھس اچھا ہو ان کے لیے آسان ہے، باقی لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہے. تو خیر بہرحال ورثاء کی بحث ہم پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے کہ ورثاء جو ہے وہ 3 قسم پر ہیں. ایک ذوی الفروض ہیں، ایک عصبات ہیں، ایک ذوی الارحام ہیں. تو ذوی الفروض یہ 12 ہیں. ٹھیک ہے، 4 اس میں سے مرد ہیں، 8 اس میں سے عورتیں ہیں. عصبات 4 ہیں، اور ذوی الارحام ان کی تعداد ہم نے علیحدہ سے دیکھی تھی. سب سے پہلے حصہ ذوی الفروض کو دیا جاتا ہے، اس کے بعد عصبات کو، اور اس کے بعد ذوی الارحام کو. ذوی الفروض کو دینے کے بعد بچے گا تو عصبات کو ملے گا، عصبات کو دینے کے بعد بچے گا تو ذوی الارحام کو ملے گا. لیکن عصبات کو دینے کے بعد کچھ بچتا ہے نہیں. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے ذوی الفروض اور عصبات نہ ہوں تو پھر ذوی الارحام وارث بنتے ہیں. ذوی الفروض کی موجودگی میں، عصبات کی موجودگی میں ذوی الارحام کو حصہ نہیں ملتا. ہاں، ذوی الفروض کی موجودگی میں عصبات کو حصہ مل جاتا ہے، کیونکہ ذوی الفروض کو متعین حصہ دینے کے بعد حصہ بچ جاتا ہے، وہ عصبات کو مل جاتا ہے. لیکن عصبات سارا باقی مال لے جاتے ہیں، تو اس لیے ان کی موجودگی میں ذوی الارحام کو نہیں ملتا. تو مرد میں سے باپ کے حصے ہم نے پڑھ لیے تھے. ٹھیک ہے، اولاد نہ ہو تو باپ عصبہ ہے. اولاد ہو یعنی میت کی اولاد ہو، اگر بیٹا یا پوتا ہو تو 1/6 ہے باپ کا حصہ. اگر بیٹی یا پوتی ہو تو باپ کا حصہ 1/6 بھی ہے اور عصبہ بھی ہے. ٹھیک، دادا کے حصے بھی اسی طرح سے تھے، ہم نے دیکھے تھے. یہ تو کچھ مثالیں تھیں جو گزر چکی ہیں. آگے چلتے ہیں ہم. دادا کے حصوں میں کیا تھا کہ باپ نہ ہو، اگر باپ ہوگا تو پھر دادا کو حصہ نہیں ملے گا. بات تو کلیئر ہے. ٹھیک ہے، اولاد نہ ہو، میت کی اولاد نہ ہو، میت کی اولاد نہیں ہوگی تو سارا حصہ کس کو چلا جائے گا؟ دادا کو. باپ ہوگا تو باپ کو مل جائے گا، باپ نہیں ہے تو دادا کو مل جائے گا. میت کی اولاد ہو، وہی بیٹا یا پوتا ہو، نرینہ اولاد ہو، تو باپ کا حصہ بھی 1/6 تھا تو دادا کا بھی وہی 1/6 ہے. میت کی بیٹی یا پوتی ہو تو باپ کا حصہ 1/6 تھا، وہی دادا کا 1/6 ہے، پلس عصبہ بھی ملے گا، یعنی بیٹی اور پوتی کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ بھی ملے گا. اگر بھائی بہن ہو، میت کے بھائی بہن ہو، ٹھیک ہے، اخیافی بھائی بہن ہو تو وہ تو محروم رہتے ہیں. عینی یا اللاتی یعنی پٹرنل برادر ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک دادا کو حصہ ملے گا، ان کو نہیں ملے گا. لیکن جمہور کے نزدیک ان بھائیوں کو حصہ ملے گا. تو دادا کے حصے ہم نے پڑھ لیے تھے. نیکسٹ جو ہیں یہ خیر اس کی مثالیں بھی ہم نے دیکھ لی تھی دادا کے حصے کی. دادا کے بعد نیکسٹ تھا خاوند کے حصے. ٹھیک ہے جی، خاوند کے حصے 2 ہی ہیں. بیوی کی اولاد ہو تو 1/4 حصہ ہے، بیوی کی اولاد نہ ہو تو خاوند کا حصہ 1/2 ہے. اس کو ہم نے پڑھ لیا، اس کی مختلف مثالیں ہم نے پڑھ لیں. تو آج چوتھا ہے اخیافی بھائی، میٹرنل برادر. اس کے حصے ہم نے ڈسکس کرنے. میٹرنل برادر کو اخیافی بھائی کو کب ملتا ہے؟ یعنی میت کا اخیافی بھائی. ہم نے کہا تھا سینٹرل ریفرنس ہمارا پوری بات چیت میں میت رہے گا. تو اخیافی بھائی کو کب ملتا ہے؟ جب میت کلالہ ہو. کلالہ سے کیا مراد ہے؟ اس کے اوپر نیچے کوئی نہیں، نہ اس کا باپ دادا ہے نہ اس کا بیٹا پوتا ہے. ٹھیک ہے، کلالہ یعنی ایک ہو. اگر اخیافی بھائی کیا ہو؟ ایک ہو تو 1/6 ہے، اور ایک سے زائد ہو تو 1/3 میں شریک ہوں گے. اور اگر میت کلالہ نہیں ہے یعنی اس کے اوپر نیچے کوئی موجود ہے تو اخیافی بھائی کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا؟ اچھا جی، آ رہے ہیں؟ ہاں پوائنٹر آ رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے. زید ہے، زید کی بیوی ہے، احیافی بھائی ہے، چچا ہے. بتائیں جی بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟
1/4. کیوں؟ کیونکہ میت کی اولاد نہیں. میت کی اولاد ہوتی یعنی زید میت ہے تو بیوی کا حصہ کتنا ہوتا؟ 1/8 ہوتا. احیافی بھائی کو کتنا ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ نہیں، بیوی کا ہونا تو کلالہ میں کہاں سے آ گیا؟ کلالہ کا مطلب ہے اوپر نیچے. ہاں، اولاد اور باپ دادا اوپر نیچے نہ ہو. کلالہ کا مطلب یہ اوپر نیچے. بیوی تو اوپر نیچے نہیں ہے، بیوی تو اس کے نسب میں نہیں آتی. بیوی اگر کسی کی ہے، کسی کا شور ہے، تو وہ کلالہ تو اس کو تو کلالہ کی بنیاد نہیں بنائیں گے نا. ٹھیک ہے، تو احیافی بھائی ایک ہوتا ہے تو کتنا حصہ ہوتا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، ایک بھائی کا کتنا حصہ ہے؟ 1/6. اور چچا کیا بن جائے گا؟ عصبہ بن جائے گا. جی نیکسٹ کیا ہے؟ بیوی. بیوی کا کتنا حصہ ہوگا؟ 1/4. ٹھیک ہے، 1/4. کیوں؟ میت کی اولاد نہیں. 2 احیافی بھائی ہیں، کتنا حصہ ہوگا؟ 2 احیافی. 1/3. ایک ہے تو 1/6. 2 یا 2 سے زیادہ ہیں ہم شرکا فی الثلث، تو وہ ثلث میں شریک ہوں گے. ایک سے زیادہ بھائی تو حصہ پورا بڑھ جائے گا. حصہ 1/3 ہو جائے گا. ٹھیک ہے، 2 اخیافی بھائی ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کا حصہ کیا ہے؟ 1/3. 1/3 میں سے 2 پہ ڈیوائڈ کیا جائے گا. ہاں، 1/3 کو 2 پہ ڈیوائڈ کیا جائے گا، 3 پہ، 4، 5 جتنے بھی ہیں. ایون کہ جو بہنیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں. یعنی کہ 1/3 ہو جائے گا تو پھر دونوں کا 1/6 ہی بن جائے گا. ہاں ٹھیک ہے. ماں کا کتنا ہے؟ ماں کی بھی اسی طرح سے 2 حصے ہوتے ہیں نا، 1/6 اور 1/3. ٹھیک ہے، اولاد ہو تو 1/6 ہوتا ہے. اور ایک اور صورت بھی ہے جس میں 1/6 ہوتا ہے، جب 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی ہیں پھر بھی ماں کا حصہ 1/6 ہوتا ہے. میت کے جب 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی ہیں. اور چچا عصبہ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، بیوی کا 1/4، 2 اخیافی بھائی 1/3، ماں 1/6 اور چچا عصبہ میں آ گیا. آمنہ کی وفات ہوئی ہے، باپ ہے، خاوند ہے، اخیافی بھائی ہے. بتائیں جی خاوند کو کتنا ملا؟ خاوند کے 2 حصے ہیں نا، 1/4 ہے یا ہاف ہے، تو کیا ملے گا؟ ہاف ملے گا. کیوں؟ ہاں اولاد نہیں ہے نا، تو ہاف ملے گا. اور باپ باپ کو کیا ملے گا؟ ہاں اولاد نہیں ہے تو عصبہ ہے. ٹھیک ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو باپ کیا ہے؟ عصبہ. سارا بقیہ مال لے جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی ہاف ہی ایک طرح سے باپ کو بھی مل جائے گا. احیافی بھائی جو ہے وہ محروم ہو جائے گا. کیونکہ احیافی بھائی کو کب ملتا ہے؟ جب کلالہ، تو باپ ہے نا، تو باپ کی وجہ سے تو وہ کلالہ والی کنڈیشن تو گئی نا. ٹھیک ہے، آمنہ تو یہ ہو گیا نا ہمارا، یہ ہو گیا. نیکسٹ والا جی زید. دادا ہے، بیوی یا اخیافی بھائی ہے. بیوی کو کتنا ملے گا؟ 1/4 ملے گا. ٹھیک ہے، اور دادا عصبہ ہو جائے گا. اور اخیافی بھائی کیونکہ کلالہ نہیں ہے نا، اب زید کلالہ نہیں ہے. جی بیوی کو
دادا پہلے لکھا، ہاں ہاں بھی پہلے نہیں چاہیے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. زید بیٹا ہے بیوی یا خیافی بھائی ہے؟ بیوی تو 1/8 بیٹا اسفا بیوی کو 1/8 اور بیٹا آصبہ ہو جائے گا اور اخیافی بھائی کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ بیٹی ہے بیوی اخیافی بھائی ہے عینی بھائی ہے. بیٹی کو کیا ملے گا؟ ایک بیٹی ہے نا. نصف ہے نا، ایک بیٹی کا نصف ہے. بیوی کا 1/8 بیٹی تو ہے نا اس کی. اور اخیافی بھائی کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ بیٹی ہے نا، کلالہ تو نہ ہوا نا. ٹھیک ہے بیٹی کا ہاف ہے بھائی نہ ہونے کی صورت. جی جی ہاف ہے. اہلی پیسے کیا میں عینی بھائی مراد جو اس کا ریئل برادر ہے، ماں باپ ایک ہی ہو. فل برادر اس کو کہہ دیتے ہیں. ایک ہاف برادر ہوتا ہے، ایک فل برادر ہوتا ہے. اور اللہ کی نہیں ہوگا، اہلی اور اللہ کی ہے. ہاں تقریباً ایک ہی ہوتا ہے. برادر یعنی فادر مدر سیم ہے. فادر مدر سے اس کو عینی بھائی. بیٹی اور بیٹا کا بھی سیم نہیں ہو جائے گا اس میں؟ ہوں اگر وہ دونوں کے فادر مدر سیم ہیں وہ بھائی وہ بھائی ہے وہ بیٹی ہے. میت کے اعتبار سے دیکھیں نا. ہاں اس کو بیٹے سے mix ٹھیک ہے. عینی بھائی تو وہ عصبہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ کیا ہے؟ خاوند ہے، ماں ہے، 2 اخیافی بھائی ہیں، عینی بھائی ہے. خاوند کو کتنا ملے گا؟ آدھا. ٹھیک ہے. اولاد نہیں. ماں کو کتنا ملے گا؟ 1/6 کیونکہ 2 یا زیادہ بھائی ہوں تو ماں کو 1/6 ملتا ہے. 2 اخیافی بھائیوں کو کتنا ملے گا؟ کلالہ کا کیس ہے کہ نہیں ہے؟ کلالہ ہے. والدہ کا ہونا میٹر نہیں کرتا، باپ کا ہونا میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے. نیچے اولاد میں دونوں کا ہونا میٹر کرتا ہے، بیٹا بیٹی. لیکن اوپر اصل میں باپ کا ہونا میٹر کرتا ہے کلالہ میں. سمجھ رہے نا بات؟ جی. تو 2 احیافی بھائیوں کا کتنا ہو گیا؟ 1/3. اب اس کے ساتھ ایک عینی بھائی بھی ہے، فل برادر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا. اس میں حنفی اور حنبلی اسکول آف تھاٹ میں عینی بھائی کو حصہ نہیں ملے گا. اور مالکی اور شافعی اسکول آف تھاٹ میں اس کو ہم اخیافی بھائی کے ساتھ شریک قرار دیں گے ان کے حصے میں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے ماں شریک بھائی اور ایک ہے جو اس کا فل برادر ہے میت کا. تو صرف ماں والے کو دینا اور جس کی ماں اور باپ دونوں ایک ہیں اس کو محروم کر دینا، یہ سمجھ میں نہیں بات آتی. تو اس لیے یہ دوسرا قول ہی بہتر ہے کہ عینی بھائی کو کیا کریں گے؟ اخیافی بھائی کے حصے میں شریک کریں گے. ہاں 1/3 سب میں تقسیم ہو جائے گا نا. یعنی 2 اخیافی بھائی ہیں نا، ایک عینی بھائی ہے، تو تینوں میں جو ہے وہ 1/3 تقسیم کر دیں گے. تو حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو موسیٰ اشعری، ان کا قول پہلے والا ہے کہ عینی بھائی کو آپ شریک نہیں کریں گے. حضرت زید بن ثابت، حضرت عثمان، حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کا قول دوسرے والا ہے کہ شریک کریں گے عینی بھائی کو. ٹھیک ہے. یعنی دوسرے والوں نے مقصد کو دیکھا ہے، پہلے والوں نے نص کو دیکھا ہے. نص تو یہی کہہ رہی ہے کہ جی ہے ہی نہیں نص عینی بھائی کو حصہ دینا ہے ہی نہیں. کوئی بچے گا تو اس کو دیں گے نا. اور ویسے بھی عینی بھائی کیا ہے؟ ذوی الفروض ہے یا عصبہ ہے؟ عصبہ ہے نا. اور عصبہ کو کب ملتا ہے؟
ذوی الفروز میں سے باقی بچتا ہے. تو اس مسئلے میں ذوی الفروز میں سے کوئی کچھ باقی بچ رہا ہے. ہاف مل گیا خاوند کو, 1/6 اور 1/3. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ تو بچ ہی گیا. ٹھیک ہے, لیکن جو بچا ہے اب وہ بھی اخیافی بھائی کے برابر کا نہیں ہے. 1/6 کتنا ہو جاتا ہے؟ 50% تو لے گیا نا خاوند, تو 1/6 ماں کا ہو گیا, یہ تقریباً ہو گیا 17% ہو گیا, تقریباً 17%. ٹھیک ہے, تو یہ 67 ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ 33% کون لے گیا؟ اخیافی بھائی, 1/3. تو پورا ہو جاتا ہے, یہ پورا ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد کہیں بھائی کے لیے کچھ باقی نہیں بچتا. اخیافی بھائی تو ذوی الفروز میں ہے نا, ذویل فروز میں سے ہے. ذوی الفروز میں سے ہے. اسی لیے بعض صحابہ اس طرف گئے ہیں کہ اخیافی بھائی کو دیں اور عینی بھائی کو محروم کر دیں, کیونکہ وہ ذوی الفروز میں سے ہے اور عینی بھائی عصبات میں سے ہے, فل برادر جو ہے. تو ان کو دے کے باقی بچے گا تو پھر اس کو ملے گا نا. دوسروں نے کہا کہ نہیں, وہ ماں میں بھی تو شریک ہے نا, ماں میں بھی تو شریک ہے نا, اس کو کم از کم اس اعتبار سے ماں کا حصہ تو دو, اور اضافی طور پہ باپ میں بھی شریک ہے. تو انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھا. حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, تو انہوں نے عینی بھائی کو پھر اس کے ساتھ شریک کر دیا, خیافی بھائی کے ساتھ. کلیئر ہے یہ؟ آگے چلیں جی. نیکسٹ کیا ہے؟ 4 مردوں کے حصے تو ہم نے پڑھ لیے, باپ, دادا, خامند اور اخیافی بھائی. عورتوں میں ماں کا حصہ ہے, دادی کا ہے, بیوی کا ہے, اخیافی بہن کا ہے. ذوی الفروز میں کتنی عورتیں آتی ہیں؟ 4. سب سے پہلے ماں. ماں کا حصہ 1/3 ہے یا 1/6 ہے یا باقی کا 1/3 ہے. 3 سچویشنز. ماں کو 1/3 کب ملتا ہے؟ جب اولاد و میت کی, یا 2 بہن بھائی. ٹھیک ہے, اولاد یا میت کی 2 بہن بھائی نہ ہوں تو پھر 1/3 ہے, اور اگر اولاد یعنی میت کی اولاد ہو یا 2 بہن بھائی ہوں تو پھر ماں کا 1/6 ہے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. دونوں کے لیے, والدین کے لیے سدس ہے اگر اس کی اولاد ہے. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ, اور اگر اس کی اولاد نہ ہو, وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, اور اس کے وارث اس کے والدین ہی ہوں تو اس کی ماں کے لیے ثلث ہے, 1/3 ہے. ٹھیک ہے. خامن یا بیوی اگر جمع ہو جائے ماں کے ساتھ تو پھر ایسی صورت میں ماں کو 1/3 ملتا ہے, لیکن باقی کا یہ مسئلہ کیا ہے, یہ اس کو ہم سمجھتے ہیں. ابھی زید فوت ہوا, اس کی ماں ہے, بھائی ہے, چچا ہے, ماں کو کتنا ملے گا جی؟ زید کی آپ نے اولاد دیکھنی ہے اور 2 یا 2 سے زیادہ بھائی, بہن بھائی دیکھنے ہیں, 1/3 ملے گا. اور زید کے بھائی کو حسبہ ہو جائے گا, اور چچا محروم ہو جائے گا کیونکہ قریبی حسبہ موجود ہے نا. جی. نیکسٹ کیا ہے؟ ماں ہے, 2 بھائی ہیں, چچا ہے, ماں کو کتنا ملے گا؟ 1/6 ہو جائے گا, کیونکہ 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو ماں کا حصہ 1/6 ہو جاتا ہے. 2 بھائیوں کو کیا ملے گا؟ عصبہ ہو جائیں گے, چچا محروم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گیا. نیکسٹ کیا ہے؟ ماں ہے, باپ ہے اور خامن ہے. ماں کو کتنا ملے گا, باپ کو کتنا ملے گا, خامن کو کتنا ملے گا؟ پہلے تو یہ بتائیں. خامن کو ہاف مل گیا. ٹھیک ہے, باقی کتنا بچ گیا؟ باقی ہاف بچ گیا. ٹھیک ہے. ماں کا کتنا حصہ ہوتا ہے اگر اولاد نہ ہو تو؟ 1/3. ٹھیک ہے. خامن کو مل گیا 50%. ٹھیک ہے, اور ماں کو مل گیا 1/3. 1/3 کتنا ہو گیا؟ 33%. باقی کتنا رہ گیا؟
وہ باپ کو ملے گا. 17. ٹھیک ہے, 17% باپ کو ملے گا. تو یہاں باپ کا حصہ ماں سے کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تو یہی کہتے ہیں کہ جی اسی طرح سے چلائیں. لیکن جمہور صحابہ یا فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ماں کو 1/3 دیں, لیکن ٹوٹل کا 1/3 نہیں, باقی جو 50% ہے نا, خاوند کو دے دیا نا 50, اب اس کے بعد جو 50% ہے اس کا 1/3 ماں کو دیں. تو ماں کو 1/3 تو آپ نے دے دیا نا, باقی کا دیا, لیکن 1/3 تو دیا. تو اب جب ماں کو 1/3 دیں گے تو باقی کتنا بچے گا, 2/3, وہ باپ کو چلا جائے گا. تو وہ ریشو قائم رہے گی جو ہمارے ہاں مرد عورت میں ایک ریشو ہوتی ہے 1:2 کی. اس طرح سے وہ ریشو قرآن نہیں ہے. جی وہ ریشو قرآن میں. ہاں قرآن. اس کو مسئلہ عمریہ تعین بھی کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ مسئلہ ہے نا. تو ماں کو باقی کا 1/3 ملے گا اور باپ عصبہ ہو جائے گا اور خاوند 1/2. ٹھیک ہے, ماں ہے, باپ ہے, بیوی ہے. جی بیوی کو 1/4 ملے گا. ٹھیک ہے, 25%. ٹھیک ہے, اور ماں کو 1/3 ملے گا, لیکن کس کا, جو باقی رہ جائے باقی کا 1/3. تو کتنا بنے گا یہ 25%. باقی 75 رہ گیا نا, تو اس کا 1/3 کیا ہے 25%, اور باپ کو کتنا ملے گا 50%. جی یہ ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہے کہ جی دادی نانی. دادی نانی کا حصہ, ماں کے بعد کیا ہے دادی نانی کا حصہ. ماں نہ ہو تو پھر دادی نانی کو ملے گا. ظاہری بات ہے, ماں ہے تو ماں تو قریبی رشتہ دار ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ماں ہو تو پھر دادی نانی کیا ہے, کچھ بھی نہیں ملے گا. نانی کو تو ویسے ہی نہیں ملے گا کیونکہ وہ ماں کی ماں ہے. تو ماں تو ہے تو قریبی رشتہ دار دور والے کو کیا کرتا ہے, محروم کر دیتا ہے. اور ماں نہ صرف نانی کو محروم کرے گی بلکہ دادی کو بھی محروم کر دے گی. ٹھیک ہے, دادی کو بھی محروم کر دے گی. اور ماں نہ ہو تو پھر نانی دادی کو کتنا ملے گا. ہاں, یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے حضرت ابو بریدہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کا حصہ 1/6 مقرر کیا. یہ ڈیوائڈ ہو جائے گا. جی نانی اور دادی میں 1/6 کے ساتھ ڈیوائڈ ہو جائے گا. ہاں ڈیوائڈ ہو جائے. اور ساتھ میں یہ بھی روایت میں ہے کہ یہ تب مقرر کیا جب اس کی ماں نہ ہو, پھر آپ نے مقرر کیا. ماں نہیں ہے تو نانی کو بھی مل جائے گا. ہاں, باپ اگر ہو, ہاں ماں نہ ہو تو نانی کو بھی ملے گا. ٹھیک ہے, دادی کو بھی ملے گا. باپ اگر ہو تو نانی کا حصہ کتنا ہے 1/6. ٹھیک ہے, کیونکہ نانی تو ماں کی طرف سے آ رہی ہے نا, تو باپ تو اس نانی کو محروم نہیں کر سکتا. ہاں باپ دادی کو محروم کر سکتا ہے. جمہور کے نزدیک دادی محروم ہوگی, لیکن امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں کہ باپ کی موجودگی میں بھی دادی کو ملے گا 1/6. ٹھیک ہے صرف ماں محروم کرتی ہے. جی, صرف ماں محروم کر سکتی ہے دادی کو. صرف ماں. ہاں صرف ماں محروم کر سکتی ہے, لیکن باپ بھی محروم کر سکتا ہے. صحیح بات یہی ہے. چلیں جی, بیوی یا دادی یا چچا ہے, بیوی کو کتنا ملے گا 1/4 ملے گا, اور دادی کو 1/6 ملے گا, اور چچا عصبہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, نیکسٹ کیا ہے, بیوی کو کتنا ملے گا 1/4. دادی کو, دادی نانی 1/6 میں شریک ہوں گی. ٹھیک ہے, اور چچا عصبہ ہو جائے گا. تو اس کو ہم یوں لکھیں گے, شریک 1/6 شریک 1/6. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے, ماں ہے, دادی ہے, نانی ہے, بھائی ہے. ماں کو کیا ملے گا
माँ को, माँ का 1/4 तो नहीं होता, 1/3 है, 1/6 है, 1/3, क्योंकि औलाद भी नहीं है और 2 बहन भाई भी नहीं है। दादी को क्या मिलेगा? महरूम है। नानी भी, क्यों? क्योंकि माँ क्या करती है, दादी नानी को महरूम कर देती है। भाई को क्या मिलेगा? आसबा हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? बाप है, दादी है, नानी है, भाई है। जी, बाप को क्या मिलेगा या नानी को क्या मिलेगा? जी 1/6 मिलेगा। और दादी को जमहूर के नज़दीक महरूम है और इमाम अहमद के नज़दीक 1/6 में शरीक होगी। और बाकी भाई को मिलेगा, बाप को मिलेगा आसबा जो है, बाकी जो बच जाएगा 1/6 ही अभी गया है ना। बाकी 5 से किसको मिलेंगे? बाप को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बीवी। बीवी की 2 सूरतें हैं, औलाद हो औलाद ना हो। औलाद हो तो 1/8 है और औलाद ना हो तो 1/4 है। जी, बीवी है, बेटा है, भाई है, बताएं जी। बीवी को 1/8 मिलेगा, बेटे को जी हसबा हो जाएगा ना। हाँ, बेटा हसबा हो जाएगा और भाई महरूम हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है? बीवी है, बेटी है, भाई है। बीवी को 1/8, बेटी को हाफ और भाई को आसबा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, बीवी है, 2 बेटियां, भाई है। बीवी का 8वां हिस्सा है, 2 बेटियों का, 2 बेटियों का, 2 बेटियां 2/3। सिंगल में कितना? फैन कुन्ना निसान फौका सनतैन फलहुम। ठीक है, 2 बेटियों का 2/3 होता है, एक बेटी का कितना है? निस्फ होता है। अगर भाई नहीं है उसको, बेटा हाँ, नहीं है। फला निस्फ। ठीक है, जी जी जी। वो जो है ना, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़ सनतैन फ़लहुम सुलुसान मिम्मा तरक। मा तरक है या मिम्मा तरक है? खैर बात। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? बीवी। बीवी का कितना हिस्सा है? 1/8। और बेटी का? बेटा भी साथ है ना, तो बेटा क्या करता है? बेटी को आसबा बना देता है। दोनों आसबा हो जाएंगे और आसबा बन के क्या है, 1-2 की रेशो से तकसीम करेंगे। ठीक है, चलें। नेक्स्ट क्या है? बीवी है, माँ है, भाई है। बीवी की 1/4 है, माँ का औलाद नहीं है ना, औलाद नहीं है, 1/3 और भाई आसबा बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बीवी है, माँ है, 2 भाई है। बीवी 1/4 है, माँ 2 भाई हों या ज़्यादा हो तो 1/6 हो जाता है। हम वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बस उसको ज़हन में बिठाना है। ठीक है, और 2 भाई क्या हो जाएंगे? आसबा हो जाएंगे। चलिए बस एक और पढ़ लें, फिर इसको इंशाल्लाह से समेटते हैं। अखियाफ़ी बहन। अखियाफ़ी भाई का हमने ऐसा पढ़ लिया ना, तो वही अखियाफ़ी बहन का भी हिस्सा है। अखियाफ़ी बहन का भी 1 हो तो 1/6 है और 1 से ज़्यादा हो तो 1/3 है। ये भी कलाला होने की सूरत में। अगर कलाला नहीं है तो फिर अखियाफ़ी बहन क्या है? चलें, मन कान रजुल यूरसु कलाला अव इमरातुन वला अखुन उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस। हर एक के लिए क्या है? सुदुस है।
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ان کا الگ ہے نا، اخیافی بھائی میں شریک تو نہیں ہے. کون یہ اخیافی بہن اخیافی بھائی کے حصے میں شریک تو نہیں ہے. شریک ہوتے ہیں، دونوں شریک ہوتے ہیں. زید بیوی ہے، خیافی بہن ہے، چچا ہے. جی بیوی کا حصہ 1/4، خیافی بہن کا 1/6 اور چچا کا عصبہ. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی نیکسٹ. بیوی 2 خیافی بہنیں، ماں اور چچا. بیوی کا کتنا حصہ ہے؟ 1/4. 2 خیافی بہنیں 1/6 تو جب ایک ہو 1/3. ٹھیک ہے. اور ماں کا 1/6. جب 2 یا اس سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو وہ 1/6 ہوتا ہے ماں کا. چچا عصبہ ہو جائے گا. باپ ہے، خاوند ہے، خیافی بہن ہے. باپ کو کیا ملے گا؟ خاوند کو کیا ملے گا؟ ہاف ملے گا. اور باپ کو بہن کو پہلے دیں گے، باپ عصبہ میں. اخیافی اخیافی بہن کو کیا ملے گا؟ محروم ہے، محروم کلال محروم ہے. کیوں؟ باپ ہے. کلالہ کا کیس ہی نہیں ہے نا. کلالہ کا کیس نہیں ہے. ٹھیک ہے. دادا ہے، بیوی یا خیافی بہن ہے؟ بیوی کو، اخیافی بہن کو، کیونکہ کلالہ کے کیس نہیں ہے، دادا آ گیا. ٹھیک ہے. بیٹا ہے، بیوی یا خیافی بہن ہے؟ 1/8. بیوی کو بیٹا عصبہ ہو گیا اور خیافی بہن محروم ہے کیونکہ کلالہ کا کیس نہیں. بیٹا ہے، یہ تو ہو گیا. بیٹی ہے، بیوی یا خیافی بہن ہے اور عینی بہن ہے. بیٹی کو کتنا ملے گا؟ ہاف ملے گا. بیوی کو 1/8. اخیافی بہن کو محروم ہے کیونکہ کلالہ کا کیس نہیں ہے، بیٹی ہے نا. اور عینی بھائی عصبہ، فل برادر عصبہ بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کیا ہے؟ خاوند ہے، ماں ہے، 2 اخیافی بہنیں ہیں، 2 عینی بھائی ہیں. جی خاوند کا کتنا حصہ ہوگا؟ ہاف ہو جائے گا. ماں کا 1/6. 2 خیافی، 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی ہوں. اور 2 خیافی بہنوں کا کیا ہوگا؟ 1/3 ہو جائے گا نا. 1/3 ہو جائے گا. یہ میرے خیال میں پورے ہو گئے آپ ہیں. اب 2 عینی بھائی بھی ہیں، فل برادرز. ٹھیک ہے. تو وہ شریک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بعض کے نزدیک شریک ہوں گے اور بعض کے نزدیک، پہلے بھی ہم نے یہ اختلاف پڑھا ہے نا. ٹھیک ہے، پہلے بھی ہم نے پڑھا. تو حنفی اور حنبلی اسکول آف تھاٹ کے مطابق یہ شریک نہیں ہوں گے، محروم ہو جائیں گے فل برادرز. لیکن مالکی اور شافعی اسکول آف تھاٹ کے مطابق یہ شریک ہوں گے. اور یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے. بھائی فل کو آپ دے نہیں رہے، مطلب اس کی ماں بھی تو سیم ہے نا. تو جس کی ماں ہے اس کو دے رہے ہیں صرف. اس کا کیا قصور ہے کہ اس کا ابا بھی ساتھ اضافی طور پہ ہو گیا. ٹھیک. چلیں جی آج اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد الرحمن اینڈ کمیونٹی سینٹر کے تحت ہمارے بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں. اس میں ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، جیسے کہ راشن پروگرام ہے. اسی طرح سے میڈیکل کیمپس، منتھلی میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں. آج کل بچوں کا چیلنج یور سیلف ٹین ایجرس کا پروگرام چل رہا ہے. 13 سے 24/7 وہ ہمارے پاس رہتے ہیں. 7 ڈیز کی ورکشاپ ہے اسمارٹ فون اسکرین کے ایڈکشن سے نکالنے کے لیے. اور بہت سارے اس طرح کے تربیتی اصلاحی پروگرام چل رہے ہیں. حفظ کلاس چل رہی ہے. ہمارے SDN کے پروگرامز ہیں. ہمارا SDN اسٹوڈیو کے نام سے ویب سائٹ ہے، اس پہ کورسز ہیں. یہ سب کورسز فری میں اویلیبل ہیں. چینل کے اوپر ہمارے جو ہے ویکلی بیسس کے اوپر ہمارے کورسز اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں. پوڈ کاسٹ ہیں، تربیتی اصلاحی پروگرامز ہیں. ان سب کے اوپر ہماری کوئی منتھلی 1 ملین کے قریب کاسٹ آ رہی ہے. ہمارے سارے اس ادارہ جاتی پروگرامز کی، اسٹوڈیوز کی. اسی طرح سے ہمارے دعوتی اور اصلاحی پروگرامز ہیں. ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں. ہماری مسجد کا پروجیکٹ ہے اور ہماری تربیہ ورکشاپس وغیرہ ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں. جو بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر
اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے، یا اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں گے، اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔